عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قیل من ابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابى۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ بخاری شریف میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ، فرمایا میری ساری کلمہ گو امت جنت میں داخل ہوگی۔ ساری امت جو ہے جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، لیکن جس نے انکار کیا، ای امتنع عن قبول ما جئت بہ، میں جو شریعت لے کر کے آیا، میں جو پیغام الہی لے کر کے آیا، میرے اوپر جو وحی اتری، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے احکامات نازل ہوئے، اور جو شرائع اور احکام اور امور اور اوامر میں لے کر کے آیا، اس میں سے کسی ایک کو بھی اگر کسی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا، اور ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیے گا، کل امتی، میری ساری امت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت اسے کہتے ہیں جس کو دعوت ملی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جس کو پیغام پہنچا کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، جس کو یہ میسج ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، پھر اس نے ریجیکٹ کر دیا، حکم ماننے سے انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، یہ بھی امت کہلاتی ہے، لیکن یہ امت دعوت ہے۔ یہود بھی حضور کی امتی ہیں، نصارہ بھی حضور کی امتی ہیں، اور دیگر جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں، ادیان باطلہ ہیں، یہ سارے حضور کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن یہ امت دعوت ہیں۔ ایک ہے امت اجابت، جس کو کہا گیا کہ یہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سر تسلیم خم کر لیا، جسے کہا گیا یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری میسنجر ہے، یہ آخری پیغمبر ہیں، اور اس نے سمعنا واطعنا کہا، تو یہ بھی امت ہے، لیکن یہ امت اجابت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیل ومن ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے کہا میری امت کا ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جنت بنی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، جنت بنی ہی کلمہ گو لوگوں کے لیے ہے،
جنت بن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو نبی کا دشمن ہے، نبی کا گستاخ ہے، نبی کا منکر ہے، شریعت کا منکر ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ باقی رہے جو کلمہ گو ہیں، ان کے جنت میں جانے کے دو طریقے ہیں۔ کلمہ گو کامل ہوں گے، کلمہ گو مومن ہوں گے، اور باقی کلمہ گو فاجر ہوں گے۔ کلمہ گو تو ہے لیکن گناہگار ہے، کلمہ گو تو ہے لیکن مجرم ہے۔ تو جو کلمہ گو ہے، کامل ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور اپنے حسنات کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ جو مومن فاجر ہے، وہ یا تو اپنی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، یا پھر نبیوں اور ولیوں اور علماء اور شہداء کی سفارش میں کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، داخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے گویا کہ میرا انکار کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کریں، ورنہ آبا اور انکار کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں حضور کے مطیع، فرمان بردار اور شریعت کے مطیع اور فرمان بردار لوگوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔